خطبہ نمبر 128۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی بصرہ کے حوادث کی خبر دیتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے احنف، گویا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو ایک ایسا لشکر لے کر آیا ہے جس میں نہ گرد و غبار ہے اور نہ شور و غوغا، نہ لجاموں کی کھڑکھڑاہٹ ہے اور نہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ۔ یہ زمین کو اسی طرح روند رہے ہیں جس طرح شتر مرغ کے پیر۔ حضرت علیہ السلام نے اس خبر میں صاحب زنج کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا نام علی ابن محمد تھا، اور اس نے 225 ہجری میں بصرے میں غلاموں کو مالکوں کے خلاف متحد کیا اور ہر غلام سے اس کے مالک کو 500 کوڑے لگوائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تمہاری آباد گلیوں اور ان سجے سجائے مکانات کے حال پر جن کے چھجے گدھوں کے پر اور ہاتھیوں کی سونڈ کے مانند ہیں، ان لوگوں کی طرف سے جن کے مقتول پر گریہ نہیں کیا جاتا ہے اور ان کے غائب کو تلاش نہیں کیا جاتا ہے۔ میں دنیا کو منہ کے بل اوندھا کر دینے والا اور اس کی صحیح اوقات کا جاننے والا اور اس کی حالت کو اس کے شایان شان نگاہ سے دیکھنے والا ہوں۔ ترکوں کے بارے میں ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے چمڑے سے مڈھی ڈھال کے مانند ہیں، ریشم و دیبا کے لباس پہنتے ہیں اور بہترین اصیل گھوڑوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان عنقریب قتل کی گرم بازاری ہوگی، جہاں زخمی مقتول کے اوپر سے گزریں گے اور بھاگنے والے قیدیوں سے کم ہوں گے۔ یہ تاتاریوں کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، جہاں چنگیز خان اور اس کی قوم نے تمام اسلامی ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتے سور کو اپنی غذا بنا کر ایسے حملے کیے کہ شہروں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ آپ تو علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے مسکرا کر اس کلبی شخص سے فرمایا، اے برادر کلبی، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ صاحب علم سے تعلم ہے۔ علم غیب قیامت کا اور ان چیزوں کا علم ہے جن کو خدا نے قرآن مجید میں شمار کر دیا ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور بارش کا برسانے والا وہی ہے، اور پیٹ میں پلنے والے بچے کا مقدر وہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کل کیا کمائے گا اور کس سرزمین پر موت آئے گی۔ پروردگار جانتا ہے کہ رحم کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، حسین ہے یا قبیح، سخی ہے یا بخیل، شقی ہے یا سعید، کون جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور کون جنت میں انبیاء کرام کا ہم نشین ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ ایسا علم ہے جسے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دیا ہے، اور انہوں نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے اور میرے حق میں دعا کی ہے کہ میرا سینہ اسے محفوظ کر لے اور اس دل میں اسے محفوظ کر دے جو میرے پہلو میں ہے۔